ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی تفصیلی رائے جاری کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے 48 صفحات پر مشتمل یہ رائے تحریر کی ہے۔ شفاف ٹرائل کے بغیر معصوم شخص کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب کیس چلایا گیا اس وقت عدالتوں کی آئینی حیثیت ہی نہیں تھی۔ رائے میں کہا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب کیس چلایا گیا تو اس وقت ملک میں مارشل لاء تھا۔ عدالت نے کہا کہ ایف آئی اے نے بھٹو کیس کی فائل ملنے سے پہلے ہی تحقیقات کا آغاز کر دیا تھا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ پولیس تفتیش مکمل کر چکی ہو تو ایف آئی اے کو فائل دوبارہ کھولنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ بھٹو کیس کی تفتیش دوبارہ کرنے کا کوئی عدالتی حکم موجود نہیں تھا۔ ہائی کورٹ نے خود ٹرائل کر کے قانون کی کئی شقوں کو غیر مؤثر کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی، انہوں نے جن کی ذمہ داری ان کا تحفظ تھا۔ بھٹو کیس میں شفاف ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کوئی براہ راست شواہد بھی موجود نہیں تھے۔ رائے میں یہ بھی کہا گیا کہ 11 سال تک ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہو سکا۔ وہ تمام ججز جنہوں نے ریفرنس پر ابتدائی سماعتیں کی وہ ریٹائر ہو گئے۔ سپریم کورٹ واضح کرنا چاہتی ہے نہ ہم اپیل سن رہے ہیں اور نہ ہی نظر ثانی کریں گے۔ رائے میں کہا گیا ہے کہ آئین یا قانون ایسا میکانزم فراہم نہیں کرتا جس کے تحت سزا کو کالعدم قرار دیا جا سکے۔ رائے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ سے نظر ثانی خارج ہونے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کا حتمی فیصلہ ہو چکا تھا۔ صدارتی ریفرنس میں کسی حتمی ہو جانے کی وجہ سے فیصلے کو ختم نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو قائم مقام گورنر بنا کر عارضی چیف جسٹس کی تعیناتی عمل میں لائی گئی۔ 6 ماہ تک جسٹس مشتاق حسین قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رہے۔ چیف جسٹس کا عہدہ آئینی طور پر لمبے عرصے تک خالی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ عدالتی رائے کا کہنا ہے کہ قائم مقام چیف جسٹس کی تعیناتی مخصوص حالات میں ہی ہو سکتی ہے۔ جسٹس یعقوب علی نے بطور چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کا چارج چھوڑ دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ آئین میں ججز کے مستعفی ہونے یا ریٹائرمنٹ کا ذکر ہے، چارج چھوڑنے کا ذکر ہی نہیں۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جسٹس انوار الحق کی بطور چیف جسٹس تعیناتی جسٹس یعقوب علی کے چارج چھوڑنے پر ممکن ہوئی۔